الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 پڑھی گئی ہے. پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے. اس لڑائی کی تفصیل ہے واو تفسیریہ ہے، گویا کہ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، یعنی ملک میں جو امن قائم ہے وہ امن ختم کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو امن دیا گیا ہے، ذمہ ہے، جن کو اسلامی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی دی گئی ہے، تو ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں، ان کو ستاتے ہیں اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو. کیا سزا ہے؟ وہ یہ ہے یہ کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائے جائیں یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف جانب سے، یا دور کر دیے جائیں اپنی جگہ سے. یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پالو، یعنی تمہارے قابو میں آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، تو جانو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں. یہ تو آیات کا ترجمہ ہوا. ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قطع طریق، ڈاکہ زنی کرنے والے، رہزن، لوٹیرے. عام طور پر جب ڈاکہ زنی کرنے والے ڈاکہ ڈالتے ہیں تو اس وقت عموماً مال بھی لوٹ لیتے ہیں اور جان بھی مار دیتے ہیں. تو درجہ بندی کے اعتبار سے اس آیت میں سزاؤں کو بیان کیا گیا ہے. قبل اس کے کہ اس آیت کے الفاظ کے اندر جو کچھ آیا ہے اس کی ترتیب کو تفسیر سے بیان کرنے سے پہلے ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ شریعت اسلامیہ میں جرائم کی سزا کو 3 قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے، 3 قسمیں قرار دی گئی ہیں. نمبر 1 حدود، نمبر 2 قصاص، نمبر 3 تعزیرات. حدود، قصاص اور تعزیرات. حدود، قصاص اور تعزیرات کا مفہوم سمجھنے سے پہلے ایک بات یہ جان لینی چاہیے
کہ انسان جن جرائم کا ارتکاب کرتا ہے ان جرائم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے مخلوق کو تکلیف پہنچتی ہے، مخلوق کا نقصان ہوتا ہے، یعنی مخلوق پر بھی ظلم ہوتا ہے اور خالق کا بھی وہ نافرمان ٹھہرتا ہے۔ تو بیک وقت وہ حق العبد اور حق اللہ دونوں کا مجرم اور گنہگار بنتا ہے۔ لیکن جس کے اندر حق العبد کی اہمیت کو غالب کیا گیا ہے اس کو قصاص سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جہاں حق اللہ کی اہمیت کو غالب کیا گیا ہے وہاں حد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حد اور قصاص کے علاوہ تعزیرات کے اندر حاکم وقت کو، فرمانروا کو موقع، محل، زمان، مکان کے اعتبار سے اس تعزیر یعنی اس سزا کے اندر تخفیف اور تشدید کرنے کا پورا اختیار رہے گا۔ یعنی وہ ہلکی پھلکی سزا بھی دے سکتا ہے اور سخت سزا بھی دے سکتا ہے، یہاں تک کہ معاف بھی کر سکتا ہے، مجرم کے احوال کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس جرم کے انسداد کے لیے، اس جرم کی روک تھام کے لیے، اس جرم کو بند کرنے کے لیے، اس جرم پر ناکہ بندی کرنے کے لیے وہ موقع محل کے اعتبار سے، زمان مکان کے اعتبار سے ہر جگہ کے حاکم کو اختیار ہوگا کہ وہ جس طرح کی سزا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اب آتے ہیں حدود، قصاص اور تعزیرات کے معنی کو سمجھ لیں۔ قرآن کریم اور سنت نبویہ نے جن سزاؤں کو بیان کیا ہے، جرائم کی جن سزاؤں کو بیان کیا ہے وہ دو قسم پر ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جس میں حق العبد غالب ہے، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں حق اللہ غالب ہے۔ تو پہلی قسم جس میں حق العبد غالب ہے، یعنی حق العبد کو غالب مانا گیا ہے شرعی اعتبار سے، اس کو قصاص کہا جاتا ہے، اور دوسرا جس میں حق اللہ کو غالب مانا گیا ہے شریعت کے اعتبار سے اس کو حد کہا جاتا ہے۔ تو حد اور قصاص اس کی تفصیلات تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے، اور رہی بات تعزیرات کی، تو تعزیرات کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اپنے وقت کے جو حکام ہیں ان کی ثواب دیدگی پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو تعزیرات کے لیے یعنی شریعت نے خاص سزاؤں پر، خاص جرائم پر سزاؤں کو مقرر کیا ہے۔ باقی جو سزائیں ہیں یا باقی جو جرائم ہیں ان باقی جرائم کی سزا کو شریعت نے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا، وہ حاکم وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن حد اور قصاص قرآن اور سنت کی جانب سے تفصیلاً بیان کیا گیا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حدود کے اندر 5 چیزیں آتی ہیں، حدود اور قصاص 5 چیزیں۔ نمبر 1 حد سرقہ، چوری کی تو اس کی شرعی سزا قطع ید قرآن کریم میں آ گئی۔ حد زنا، زنا کیا اور شادی شدہ ہے تو رجم، اور اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، یہ بھی قرآن کریم میں آ گیا۔ رجم کے متعلق پہلے قرآن کریم کے اندر آیت نازل ہوئی تھی، وہ تلاوت کے اعتبار سے منسوخ ہو چکی اور حکم کے اعتبار سے اب بھی باقی ہے۔ اگرچہ وہ آیت اس وقت قرآن کریم میں پڑھنے کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے وہ آیت باقی ہے کہ آج بھی اگر اسلامی حکومت ہے اور وہاں کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود منہ کالا کرتا ہے تو اس صورت میں اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ اور 100 کوڑے کی سزا وہ تو سورہ نور کی دوسری ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دی ہے، 100 جلدہ۔ اور حد قذف، حد قذف کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، پاک دامن مرد پر تہمت لگانا، تو حد قذف اس کی سزا بھی قرآن کریم نے بیان کر دی سورہ نور کے اندر، 80 جلدہ،
80 کوڑے اس کو مارنے ہیں، 80 لیشز. اور چوتھا قطع طریق یعنی ڈاکہ زنی کی سزا، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور اس میں 4 مختلف چیزوں کو جمع کر دیا گیا ہے. اور یہ 4 مختلف چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے او کے ساتھ بیان فرمایا ہے. تو او یا تو تخییر کے لیے ہوتا ہے یا تقسیم کار کے لیے ہوتا ہے. تخییر کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جن جرائم کو بیان کیا گیا ہے ان جرائم میں سے کسی بھی جرم کا کسی نے ارتکاب کیا تو حاکم وقت کو یہ 4 میں سے جو بھی سزا دینی ہو اس کو کل اختیار ہے. یہ ہوا تخییر کا مطلب کہ چوائس. اور دوسرا معنی ہے تقسیم کار. تقسیم کار کا مطلب یہ کہ نہیں، اگر یہ کیا ہے تو یہ سزا، یہ کیا ہے تو یہ سزا، یہ کیا ہے تو یہ سزا، یہ کیا ہے تو یہ سزا. یہی دوسرے معنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے لیے ہیں، یعنی تقسیم کار. اور پہلے معنی ائمہ ثلاثہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے لیے ہیں. تو 4 چیزیں ہو گئی: حد سرقہ، حد زنا، حد قذف اور حد شرب خمر. حد شرب خمر کا مطلب شراب پینے کی سزا. تو یہ شراب پینے کی سزا قرآن کریم میں نہیں ہے، یہ اجماع صحابہ سے طے ہوئی ہے. صحابہ کے اجماع سے 80 کوڑے شراب کی سزا، شراب نوشی کی سزا. تو 4 جو ہے وہ تو قرآن کریم میں آ گئی اور ایک اجماع صحابہ سے ثابت ہے، تو ان کو حدود کہا جاتا ہے. اور قصاص، تو یہ 4 جو چیزیں ہیں اس میں حق اللہ کو غالب قرار دیا گیا ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ جرائم ایسے ہیں کہ اگر ان جرائم میں سے کسی بھی جرم کا کسی نے ارتکاب کر لیا تو اس کو وہ سزا لگ جائے گی. یہ حد ہے، اور حد کے اندر نہ تو سفارش کی جاتی ہے اور نہ سفارش سنی جاتی ہے، اور معاف کرنے کا حاکم کو اختیار نہیں ہوتا، اور اس میں تغیر اور تبدل کرنے کا بھی حاکم کو اختیار ہوتا نہیں ہے. ایک مرتبہ جرم ثابت ہو گیا سو ہو گیا، وہ سزا لگنی ہی لگنی ہے. اگرچہ وہ توبہ کر لے، توبہ کر لے گا تب بھی دنیاوی حق میں اس کی جو حد ہے، مثال کے طور پر ایک چور نے چوری کی اور چور نے چوری سے توبہ کر لی، تو اس توبہ کی وجہ سے مخلصانہ توبہ کے نتیجے میں آخرت کا جو کھاتا ہے وہ بے باک ہو جائے گا، لیکن دنیا کے اندر سزا جو قطع ید ہے وہ مل کر رہے گی. اور ساتھ ہی اس نے جو مال لیا ہے وہ بھی واپس کرنا ہوگا، لوٹانا ہوگا. زنا کیا تو زنا کے اندر بھی یہی بات ہے. البتہ یہ قطع طریق والا جو معاملہ ہے وہ مستثنا ہے، وہ ایکسیپشنل صورت ہے. کیا مطلب کہ یہ ڈاکہ زن اور رہزن اگر گرفت میں آ جائے، توبہ انہوں نے تابو من قبل ان تقدروا علیہم، تو بہر قابو میں آ جائے، قابو میں آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہے، قابو میں آنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہے، تو اس صورت میں ان کے بارے میں شریعت نے یہ تخفیف رکھی ہے کہ ان سے وہ سزا ساقط ہو جائے گی دنیا کے حق میں بھی. لیکن کب ہمارے قابو میں آ جائے، حاکم وقت کے قابو میں آ جائے، من قبل ان تقدروا علیہم. اگر گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد توبہ کی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. توبہ کر لی ہے تو یہ یاد رکھیں، یہ 4 میں سے اس کا استثناء ہے، باقی 3 کا استثناء نہیں ہے. 3 میں توبہ کر لی تب بھی دنیا کے اعتبار سے وہ حد لگ کر کے رہے گی، سزا لگ کر کے رہے گی. اور قصاص، قصاص میں حق العبد کو غالب قرار دیا گیا ہے. قصاص کا مطلب کیا؟ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا. البتہ قصاص میں معافی کا حق ہے. کیا مطلب کہ جو قاتل ہے وہ تو ولی مقتول کو سپرد کر دیا گیا، زید نے بکر کو قتل کر دیا ہے، بکر مقتول ہوا اور زید قاتل ہوا، تو اب زید سپرد کر دیا جائے گا بکر کے ولی کو.
بھائی ہے، باپ ہے، ان کو. اور اس کے بعد یہ بکر کا جو ولی ہے یعنی مقتول کا جو ولی ہے اس کو اختیار ہوگا. کیا اختیار ہوگا؟ کہ چاہے تو یہ زید کو وہ معاف کر دے، چاہے تو اس سے دیت لے لے، بلڈ منی لے لے، ہر قسم کا اس کو اختیار ہوگا. تو قصاص کے اندر حق العبد کو غالب قرار دیا گیا ہے، اور باقی حدود کے اندر حق اللہ کو غالب قرار دیا گیا ہے کہ وہاں معافی کا کوئی تصور ہوتا نہیں ہے. یہاں تک کہ جس کی چوری کی گئی اس نے وہ چور کو معاف بھی کر دیا تو اس کی معافی اپنی جگہ پر ہے، لیکن شریعت کی جانب سے جو شریعت نے قطع ید یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا طے کر دی وہ تو وجود میں آ کر کے رہے گی، ہاتھ کٹے گا ہی کٹے گا. جہاں یہ حدود کا معاملہ بڑا سنگین ہے، بڑا سخت ہے، بڑا کٹھن ہے کہ اس میں سفارش ممکن نہیں، اس میں سفارش سنی نہیں جا سکتی، حاکم وقت کو معاف کرنے کا اختیار نہیں، تغیر اور تبدل کا اختیار نہیں، یہ سخت کڑی چیز ہے. لیکن اس کے برعکس اس میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس جرم کے ثبوت کے لیے شرائط بھی بڑی کڑی رکھی گئی ہے. زنا کے ثبوت کے لیے 4 عینی گواہ ہونے چاہیے، اور وہ چاروں کو الگ الگ کونوں میں لے جا کر کے پوچھا جائے گا اور چاروں کا اسٹیٹمنٹ یکساں آئے گا تب جا کر کے زنا ثابت ہوگا. اگر یہ 4 میں سے کسی ایک کے اسٹیٹمنٹ میں بھی فرق آ گیا تو اس صورت میں زنا ثابت نہیں ہوگا. چوری کے لیے بھی ایسے ہی کڑی شرطیں ہیں اس کے اعتبار سے. تو اگر کیوں؟ اس لیے کہ الحدود تندری بالشبہات، حدود اور قصاص یہ شبہات کی وجہ سے ساخط ہو جاتے ہیں. ادنا سا شبہ بھی اس میں آ جائے گا تو وہ ساخط ہو جائے گا. تو جہاں اس میں ایک درجے میں سختی رکھی گئی ہے وہاں دوسرے درجے میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے لیے بھی کڑی شرطیں رکھی گئی ہے تاکہ اعتدال اور بیلنس پیدا ہو جائے. تو اگر مثال کے طور پر ایک زانی نے زنا کیا، 3 کی گواہی، 3 کے الفاظ بالکل برابر ثابت ہوئے اور ایک کے الفاظ برابر ثابت نہیں ہوئے، تو اس صورت میں اب زنا کی سزا تو اس کو نہیں لگے گی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ حاکم وقت یا قاضی وقت اس کو بس ویسے ہی چھوڑ دے بیکار، مطلب اس کو کوئی سزا نہ دے، کوئی تعزیر نہ کرے اور کھلی چھٹی دے دی جائے. کیوں؟ اگر ایسی کھلی چھٹی دے دی جائے گی تو اس صورت میں تو وہ ارتکاب کرتا رہے گا زنا کا، اس کو چھوٹی موٹی ہلکی سزا دے دی جائے گی. تو تعزیرات کی قبیل سے جو چیز ہو سکتی ہے مطلب ہلکی پھلکی سزا اس کو دے کر کے چھوڑ دیا جائے گا. اب آیت کے اندر ہم آتے ہیں. یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور دوڑتے ہیں زمین میں فساد مچانے کو. کیا؟ یہ کہ قتل کر دیے جاوے. کب قتل کر دیے جاوے؟ یہ قطع طریق کی سزا ہے، ڈاکہ زنی کی سزا ہے، رہ زنی کی سزا ہے، روبری جو کرتے ہیں ان کی سزا ہے، راستے میں ڈاکہ ڈالتے ہیں اور مسافروں کو روکتے ہیں اور ان کو لوٹ لیتے ہیں ان کی سزا ہے. کیا ہے؟ یہ کہ قتل کر دیے جاوے. کب؟ اگر انہوں نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ان کو قتل کر دیا جائے گا یا سولی چڑھائے جائیں. یہ دوسری قسم. انہوں نے قتل بھی کیا ہے اور مسافروں کا مال بھی لے لیا ہے تو صورت میں سولی پر چڑھایا جائے گا. نمبر 3، تقطع ایدیہم، ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے، یعنی دائیں ہاتھ تو بایاں پیر مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں گے. کب؟ جبکہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، صرف مال لیا ہے تو صورت میں الٹے پیر کاٹ دیے جائیں گے، ہاتھ پیر. اور چوتھی چیز، یا اتنوں اپنے ملک سے بدر کر دیا جائے، نکال دیا جائے، الگ کر دیا جائے، نہ جیل خانے میں آج کے اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے ڈال دیا جائے قید خانے میں. وہ کب؟ نہ تو قتل کیا نہ مال لیا، البتہ ڈرایا دھمکایا اور وہ پلاننگ کر رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے تھے کسی پر حملہ کرنے کی، کسی کو لوٹنے کی، کسی کو مارنے کی، کسی کا مال لے لینے کی، اور اس سے پہلے بھی گرفت میں آ گئے تو پھر اس صورت میں ان کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ قتل بھی ثابت نہیں ہوا اور اسی طریقے سے مال بھی لیا نہیں ہے. ارادہ کیا تھا لیکن اس عمل کے وجود میں آنے سے پہلے وہ پکڑ لیے گئے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، یہ دنیا کی سزا ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے. آخرت میں بڑا عذاب ہے. مروان ابن الحکم کے زمانے میں علی اسدی نام کے ایک شخص نے مدینہ طیبہ کے قریب لوگ آتے جاتے تھے، ان کو وہ لوٹ لیتا تھا. ایک جتھا بنا لیا تھا، ایک جماعت بنا لی تھی
اور وہ پوری جماعت مل کر کے جو مسافرین ہوتے آنے جانے والے ہوتے ان پر وہ غارت گیری کرتے، ان کا مال لوٹ لیتے، ان کو قتل کر دیتے۔ تو ایک مرتبہ ایک قافلے میں ایک شخص نے یہ آیت پڑھی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ان لوگوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ڈر جائے اللہ کی یاد سے؟ تو جب یہ آیت اس کے کان میں پڑی تو اس نے درخواست کی کہ پھر سے پڑھی ہے، پھر سے پڑھی، پھر درخواست کی کہ پھر سے پڑھی ہے، پھر سے پڑھی۔ اس آیت کا اس کے قلب پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت تائب ہو گیا اور سیدھا مدینہ طیبہ پہنچا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مروان کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کر لی ہے گرفت میں آنے سے پہلے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ قطع طریق ایسی سزا ہے کہ گرفت میں آنے سے پہلے، پکڑ میں آنے سے پہلے، قابو پانے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی ہے تو وہ ان سے ساقط ہو جائے گی، باقی دوسری چیزیں، دوسری حدود ساقط ہوتی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حارثہ ابن بدر وہ بھی اسی طرح تائب ہو گیا تھا، وہ بھی قطع طریق کرتا تھا، مطلب لوٹ مار وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو وہ بھی توبہ کر لی اور اس کے بعد تائب ہو کر کے حضرت علی کی خدمت میں آ گیا، اس کو بھی سزا نہیں دی گئی۔ تو اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا لو، تو مطلب ان سے پھر یہ سزا ساقط ہو جائے گی، یہ حد ساقط ہو جائے گی، اوپر جو سزائیں ذکر کی گئی ہیں وہ۔ اور جانو تم بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ تو جب اللہ بخشنے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، تو تمہارے گرفت میں اور قابو میں آ جائے کب، اور اس سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی ہے تو پھر ان کو سزا مت دو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان اللہ۔